تو دوستو ایسے کون سے نبی ہوئے ہیں جنہوں نے 950 سال اس دنیا کے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور چند لوگ ہی ایمان لائے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجا جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ لوگ دنیا کی لت، گمراہی اور شرک میں پڑ گئے تھے۔ دعوت کے آغاز میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی لگ بھگ 950 سال اسی دعوت میں گزار دی، لیکن قوم کے لوگ سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کہتے تم تو صرف انسان ہو، کبھی کہتے ہم تو اپنے بڑوں کو ایسے ہی پاتے آئے ہیں، ہم بدلیں گے نہیں۔ تنہائی اور تکلیف میں نوح علیہ السلام دن میں، رات میں، کھل کر اور چھپ کر لوگوں کو سمجھاتے، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ زیادہ تر لوگ انکار کرتے رہے۔ انہوں نے پیغمبر کو تنگ کیا، تکلیف دی، یہاں تک کہ کہتے تھے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ اللہ کا حکم، جہاز بنانا۔ آخرکار نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر رہنے مت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق ایک بڑی ناؤ یعنی کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے لکڑی اکٹھی کی اور جہاز بنانا شروع کیا۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، دیکھو میدان میں ناؤ بنا رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ تو دوستوں، وہاں کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں گند پھیلانا شروع کر دیا، یعنی کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ جب اس بات کے ذکر میں نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہاں کے لوگوں پر اللہ کے عذاب میں کھجلی کی بیماری آ گئی۔ سبھی لوگوں کو یہ بیماری پھیل گئی۔ ایک بوڑھا جسے صحیح میں چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اس نے بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں جا کر پخانہ کیا۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے اٹھ کر چلا تو بوڑھا گر گیا، جس سے اس کی کھجلی کی بیماری ترنت ہی ٹھیک ہو گئی۔ اس نے آ کر لوگوں کو اعلان کر کے بتایا کہ نوح کی کشتی میں اس کھجلی کا علاج ہے، اور وہ علاج کہ ہم لوگوں کے دوارا کیا گیا اس کشتی میں پخان۔ اب اپنے اپنے لگا لو تاکہ ٹھیک ہو جاؤ۔ تو دوستوں، اب لوگوں کے وہاں سے اس گند کو اٹھانا شروع کر دیا اور کشتی کو پورا صاف کر دیا۔ پھر طوفان نوح سے پہلے اللہ کا حکم آیا کہ ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑا اس میں سوار کرو اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو بھی بٹھا لو۔ پھر اچانک آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین سے پانی ابل ابل کر نکل آیا۔ پانی اتنا بڑھا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ جو جہاز پر تھے وہ بچ گئے، باقی سب لوگ چاہے امیر ہو یا غریب سب ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کافروں کے ساتھ تھا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا، پانی مجھ تک نہیں پہنچے گا۔ نوح علیہ السلام بولے، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور پھر لہر نے اسے بھی ڈبو دیا۔ نتیجہ، جب سب لوگ ڈوب گئے اور پانی اتر گیا تو جہاز جوڑی نامک پہاڑ پر ٹھہر گیا۔ نوح علیہ السلام اور ایمان والے لوگ بچ گئے اور دھرتی پر ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ ایسے ہی نبیوں اور صحابوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور ہم سے جڑے رہیں۔